ویلکم ٹو وی ٹاک پروگرام. آج کا ہمارا بڑا خصوصی ایک سسٹم کے حوالے سے جو ہمارا تعلیمی نظام ہے، پاکستان میں رائج تعلیمی نظام، اور اس کے اندر کیا کیا ایسے لوپ ہولز ہیں، کیا ایسی پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے، جن تمام وجوہات کی وجہ سے خاص طور پہ پاکستان میں جو تعلیمی نظام ہے، جو ہائر ایجوکیشن کا سسٹم ہے، اس سے جو فارغ التحصیل یعنی کہ جو تمام تر ڈگری ہولڈرز ہیں، جب وہ اپنی ڈگریز لے کر باہر پروفیشنل کیریئر کو سٹارٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کیا چیلنجز ہوتے ہیں اور وہ کیوں پیش آتے ہیں؟ کیونکہ ان کی جو پروفیشنل ڈگری کورسز ہیں ان کے اندر کیا ان کے اس ڈیزائن میں وہ تمام تر پروفیشنل کورسز کو اس طرح ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ وہ تمام جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو فالو کر کے اور تمام تر لوازمات کے ساتھ وہ اکوپ ہو کر وہ تمام اسٹوڈنٹس کیا باہر جاتے ہیں. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے اور ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے اوپر آج ہم بات کریں گے، اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں اقرا اقبال صاحبہ جو کہ ماہر تعلیم ہیں. ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں. اور اگر آپ ہماری آواز سن سکتی ہیں؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی اقرا، ہم بات کر رہے ہیں تعلیمی نظام کی، پاکستان کے حوالے سے. پاکستان میں اس وقت رائج جو تعلیمی نظام ہے اس کے حوالے سے، خاص طور پہ جو ہائر ایجوکیشن سسٹم ہے، جو ہماری یونیورسٹیز ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر دونوں کی ہم بات کریں، تو ایسا لگتا ہے کہ جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں ان کے اوپر وہ پورا شاید نہیں اترتے. یہی وجہ ہے کہ جس کے اوپر بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں. جب بیرون ملک آپ داخلہ لینے کے لیے کوئی بھی اسٹوڈنٹ جب ایڈمیشن کے لیے کوشش کرتا ہے تو اس کو بھی کافی کچھ پروسیسز سے گزرنا پڑتا ہے، کچھ ویلیڈیشن یا اوتھینٹسٹی کا بھی بہت مسئلہ آتا ہے. تو آپ ماہر تعلیم ہونے کے ناطے کیا سمجھتی ہیں کہ وہ کیا معاملات ہیں جن کی وجہ سے یہ سسٹم جو ہے وہ رسپانس یا وہ اس قسم کا جو ہمارا معاملہ ہے اس کو پراپر طریقے سے ایڈریس نہیں کر پا رہا؟ جی سب سے پہلے تھینک یو سو مچ رحیم صاحب فار انوائٹنگ می ٹو جوائن دس سیشن. اور یس اوبیسلی ہماری کنٹری میں جو ہے، جب فورن کنٹریز میں اسٹوڈینٹس موو کرتے ہیں یا پلان کرتے ہیں ہائر ایجوکیشن کے لیے، تو بہت زیادہ کچھ جو ہے کانسیکوینسز انہیں کچھ فیس کرنے پڑ جاتے ہیں ڈیورنگ دیئر اپلیکیشن پروسیجر، جسٹ بیکاز کہ جو ہے بیسک انفارمیشن جو ہے ان کے پاس نہیں ہوتی ہے، پراپر کنسلٹنسی کا نالج نہیں ہوتا ہے. تو اب جو ہے ایونچولی ود دا پیسج آف ٹائم چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوتی جا رہی ہیں اور لوگوں تک انفارمیشن آہستہ آہستہ پہنچ رہی ہے. زیادہ تر ایشوز فیس کرنے پڑتے ہیں انڈر ڈیولپڈ ریجن سے جو اسٹوڈینٹس جی ٹرائی کرتے ہیں موو کرنے کے لیے. تو اب آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی میں بالکل رحیم آپ کی صاحب؟ بات سن سکتا ہوں. آپ نے جیسے کہ کہا کہ زیادہ تر یہ پرابلم جو ہے وہ انڈر ڈیولپڈ کنٹریز، جیسے پاکستان از آلسو ون آف انڈر ڈیولپڈ کنٹریز جی اور جی نیشنز. تو یہاں پہ جو بیرون ملک جانے کے لیے جو طلبہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں ہائر ایجوکیشن کے لیے، اسٹڈیز کے لیے باہر جانے کے لیے، ان کو کچھ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بیسک انفارمیشن کی آپ نے بات کی، اس کی کمی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ساتھ ہی اگر ہم اپنی جو لوکل یعنی کہ ہم ملکی سطح کی بات کریں، جو ادر دین دی فارن یا جو انٹرنیشنل یونیورسٹیز ہیں ان کے حوالے سے، تو یہاں پہ جو رائج جو نصاب تعلیم ہے، جیسے جو گزشتہ گورنمنٹ ہے انہوں نے بھی ایک یکساں نصاب کی بات کی اور شاید اس کی امپلیمنٹیشن بھی خاصی اس کی ہم نے دیکھی، لیکن اس کا جو رزلٹ ہے وہ آپ کیا سمجھتی ہیں وہ کس قدر فروٹفل ہے فار دا اسٹوڈنٹس؟ اور جو پروڈکٹ ہم جو مارکیٹ میں، اگر ہم مارکیٹ سمجھیں پروفیشنل لائف کو اور پروڈکٹ سمجھیں ان اسٹوڈنٹس کو جو تمام تر ڈگریز لے کے باہر اپنے پروفیشنل کیریئر کو آغاز کرتے ہیں اس کا، تو کیا وہ اکوپڈ، آپ سمجھتی ہیں کہ وہ اتنا اکوپڈ ہوتے ہیں کہ وہ جا کے جو چیلنجز ہیں پروفیشنل کیریئر کے اس کو رائٹ اوے وہ چیلنجز کا سامنا کر سکیں؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ کوالٹی آف ایجوکیشن جو ہے دیٹ از دا بیسک رائٹ آف ایوری پرسن. جی ہماری کنٹری میں جو ہے ود دا پیسج آف ٹائم ایجوکیشن کی کوالٹی کے اوپر بہت ورک کیا جا رہا ہے. وہ اسی لیے کیا جا رہا ہے تاکہ جب اسٹوڈینٹس جو ہے وہ پریکٹیکل لائف میں جو ہے اپنی سروسز دیں اور انہیں کسی قسم کے ایشوز نہ فیس کرنے پڑے.
اگر ہم دیکھیں ہماری کچھ یونیورسٹیز میں جو ہے تعلیمی نظام کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو بیسیکلی اس میں جو ہے ملٹیپل فیکٹرز آ جاتے ہیں, جی کہاں پہ چیزیں لیک ہو رہی ہیں اور کہاں پہ چیزیں اچھے طریقے سے کی جا رہی ہیں. مثال کے طور پہ کچھ اداروں میں ایسا کانسیپٹ پہلے تھا کہ تھیوریٹیکل چیزوں کو زیادہ فوکس کیا جا رہا تھا, تھیوریٹیکل ورک کو. اسٹوڈینٹس جب پریکٹیکل فیلڈ کے اندر جاتے تھے, جب انڈسٹریز میں کام کرتے تھے تو تھوڑے سے ایشوز فیس کرنے پڑتے تھے. جی لیکن اب جو ہے اگر ہم آج کے دور کی بات کریں, اگر ہم پریزنٹ یونیورسٹیز کی کچھ پریکٹسز کو مد نظر میں رکھیں, ہمارے اپنے انسٹیٹیوٹ کی اگر ہم بات کریں تو پراپر کورس کو پروگرام کو ڈیزائن کرنے سے پہلے مارکیٹ میں ریسرچ کی جاتی ہے. جی ڈپارٹمنٹس جو ہے اپنے انڈسٹریل لنکس بناتے ہیں اور ان لنکس کے جو انڈسٹریل لنکس ہیں ان کے ریویوز کی بیس کے اوپر جو ہے اسٹوڈینٹس کے کورس ڈیزائن کیے جاتے ہیں, اور ان کو جو ہے بیسک جو نیسیسریز جو ٹریننگ پریکٹسز کی ضرورت ہوتی ہے کلاسز میں پرووائڈ کی جاتی ہیں تاکہ بچے جب فیلڈ میں جائیں جی انہیں جو ہے آسانی سے اپنا جو ہے وہ ٹیلنٹ شو کرنے میں موقع مل سکے اور جو ہے وہ اچھے طریقے سے اپنی پرفارمنس دے سکیں ان پروفیشنل لائف. تو ٹھیک ملٹیپل فیکٹرز ہیں کہ کچھ یونیورسٹیز یہ اپروچ واقعی یوز کر رہی ہیں اور اس کو پراپرلی جو ہے پریکٹس میں بھی لے کے آ رہی ہیں کہ واٹ از دا ڈیمانڈ آف مارکیٹ, اور جو انڈسٹریز کے خود کیا پوائنٹ آف ویو ہے, واٹ از دیئر فیڈ بیک, واٹ از دیئر اوپینین, جی کہ بہتر کس طرح کی ریکوائرمنٹس جو ہے وہ لوگوں کی آج کل مارکیٹ میں نظر آ رہی ہے. بہتر. لیکن آپ نے جو بات کی کہ باقاعدہ اس کے اوپر ایک ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا ایک پروسیس ہوتا ہے جس میں وہ انڈسٹری جس انڈسٹری سے ریلیونٹ وہ ایجوکیشن پروگرام ہوتا ہے یا وہ ڈگری پروگرام ہوتا ہے اس کے مطابق کنسلٹیشن کے ساتھ اینڈ پراپر ڈسکشن کے ساتھ ود پراپر لائزون باقاعدہ ایک کورس ڈیزائن کیا جاتا ہے. دیٹ از ویری فائن اور بڑی ایک خوش آئند بات ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایک مشاہدہ ہے, ذاتی طور پہ اگر میں اپنی بات کروں تو جو اسٹوڈنٹس فارغ التحصیل ہوتے ہیں جو اپنی ڈگری ہولڈ کرتے ہیں اور وہ ایک گریجویشن کی سطح تک پہنچ کر جب وہ پاس آؤٹ ہوتے ہیں یونیورسٹی سے باہر نکلتے ہیں تو جب وہ کسی بھی ادارے کے پاس اپنی ڈگری لے کر اور ایک فریش اسٹوڈنٹ کے تحت یا فریش گریڈ کے تحت جاتا ہے یا جاتے ہیں تو اس پہ میرا خیال ہے کہ اس کو کافی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور خاص کر جو ڈفرینس بتایا جاتا ہے بٹوین دا تھیوری اینڈ دا پریکٹس. جو تھیریٹیکل جیسے آپ نے بات کی, تھیریٹیکل ورک بہت زیادہ ہوتا ہے اور پریکٹیکل سائڈ جو ہے وہ غالباً ابھی اس کا وہ جو پرسنٹیج ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے, تو وہ خاطر خواہ پروڈکٹ جو ہے وہ نہیں نکال پا رہے, جس کی وجہ سے جو اپرچونیٹیز اویلیبل بھی ہیں بہت ساری جگہوں پہ وہاں پہ وہ باقاعدہ یہ سامنے آتی ہے بات کہ شاید وہ ایڈیکویٹ ہمیں ایچ آر نہیں مل پا رہی جس کی ریکوائرمنٹ ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس میں ایجوکیشن سسٹم کس حد تک جو ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے اور کیا کیا جانا چاہیے اس کے لیے؟ دیکھیے سر, اس میں جو ہے ملٹیپل فیکٹرز اگر آپ دیکھیں آتے ہیں. میں جہاں تک میرا پرسنل پوائنٹ آف ویو ہے اس میں جو ہے کچھ اسٹوڈینٹس جو ہے جن میں واقعی ایٹیٹیوڈ ہے اور وہ جو موٹیویٹیڈ ہے سیریسلی اپنے گولز اور اچیومنٹس کے ذریعے دے آر ریئلی ورکنگ پریکٹیکلی جی اور خود جو ہے وہ اسٹرگل کر کے اور they have a desire to learn something. تو اگر ہم ادارے کی بات کریں بیسیکلی تو اٹس لائک give and take, two way of communication ہوتا ہے. انسٹیٹیوٹ جو ہے آپ کو ہر طرح کی چیز پرووائڈ کرتا ہے. دے آر ٹرائنگ دیئر بیسٹ کہ جو ہے پریکٹیکل سیشنز کروائے جائیں, انڈسٹریز وزٹ کروائی جائیں, انٹرنشپ کے ذریعے لنکیج آپ لوگوں کے نیٹ ورکنگ کروائی جائے, آپ لوگوں کو مختلف جگہوں پہ اپرچونیٹیز دی جاتی ہیں کام کرنے کے لیے. لیکن کچھ اسٹوڈینٹس ایسے ہیں جن کا مطلب کہ اس حساب سے ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا ہے, وہ اتنی سیریسنیس نہیں شو کرتے ہیں. تو آئی تھنک پہلا فیکٹر تو یہ ہے کہ جس میں ہم سمجھ لیں کہ ایجوکیشن سسٹم سم ٹائم دے آر گیونگ
most of opportunities, جی ٹھیک بالکل facilities, ایک trainings, جو بیہیویئر ہے اور workshops. ایک ایٹیٹیوڈ ٹورڈز پریکٹیکل لائف واقعی ایک ویلڈ پوائنٹ ہے کہ اس کا بھی بڑا ایک افیکٹ ہوتا ہے. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ میم ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ ابھی کیونکہ اتنی زیادہ بھرمار ہو گئی ہے پرائیویٹ سیکٹر کی اگر ہم بات کریں تو انسٹیٹیوشنز کالجز اینڈ یونیورسٹیز دونوں سطحوں پر جو ایک مشروم گروتھ ہم نے دیکھی ہے اور اس کے حوالے سے ایک ایسا نظر آتا ہے کچھ ایسا ایکسپریشن مل رہا ہے کہ شاید یہ ایک ایسی انڈسٹری بن گئی ہے ایجوکیشن خاص طور پہ کہ جس کا مقصد صرف اور صرف کمائی بن گیا اور کوئی کوالٹی پروڈکٹ کوئی کوالٹی ایجوکیشن جو ہے وہ پرووائڈ کرنا غالباً جو ہے وہ ان کا فوکس نہیں ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ کو جسٹ ایک بزنس کا یا انڈسٹری کا ٹائٹل دے دیا ہے کہ دے آر ٹریٹنگ دیئر اسٹوڈینٹس ایز اے کلائنٹ. لیکن اگر ہم ان کے پراپر جو ہے کوالٹی آف ایجوکیشن کی بات کریں اور جو وہ کوشش کرتے ہیں لوگوں تک اپنی کوالٹی آف ایجوکیشن پہنچانے کے لیے جو اسٹیپس وہ اٹھاتے ہیں اس کے لیے obviously they need some budget. جی اگر ہم دیکھیں پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس کے اندر دے آر ہیونگ اپ ٹو ڈیٹ لیٹسٹ ٹیکنالوجی. وہ جو ہے اپنے اسٹوڈینٹس کو کلاس روم میں اپ ٹو ڈیٹ لیٹسٹ ٹیکنالوجیز پرووائڈ کر رہے ہیں. ان کی جو ہے انٹرنیشنل فورمز کے اوپر کلاس کے اندر گیسٹ لیکچرز ہو رہے ہیں اور جو ہے ان کی مطلب کہ پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو ڈفرینٹ اکوپمنٹس کو یوز کرنے کا استعمال کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. ٹیچرز کو ٹریننگ دی جا رہی ہے کیسے وہ اپ ٹو ڈیٹ اور زیادہ افیکٹو اسٹریٹجیز کو یوز کرتے ہوئے کورس پلان پراپر کریں تھرو آؤٹ دا سیمسٹر. بالکل ٹھیک. تو فار preparing all these things I think it requires a huge budget. تو جب تک پراپر یہ ساری فیسیلیٹیشن نہیں دی جائیں گی اسٹوڈینٹس کو ادارے دے آر ٹرائنگ دیئر بیسٹ ٹو پرووائڈ اے کوالٹی آف ایجوکیشن ایکچولی میم اکارڈنگ ٹو سوری دیئر بٹ یہاں پہ بجٹس. میں قطع کلامی آپ کی کروں گا کہ اداروں کو بے شک جو آپ نے بجٹ کی بات کی بہت سارا بجٹ ریکوائر ہوتا ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے لیکن جو فیسز یہ ادارے چارج کر رہے ہیں تمام اسٹوڈنٹس سے اس کی بھی جو اگر آپ بات کی جائے تو وہ کوئی خاصی ہائر سائڈ پہ ہے اور ایک ڈگری جو ہے وہ ملینز میں چلی جاتی ہے اس کی. اگر پرائیویٹ سیکٹر کی بات کریں تو ایک ڈگری جو ہے وہ تقریباً 12-15 لاکھ کے قریب ایک رقم ہے جو کہ اسٹوڈنٹس یا ان کے پیرنٹس پے کرتے ہیں. تو کیا یہ تمام تر جو فیسیلیٹیشن ہے ان انسٹیٹیوشنس کی طرف سے یا یونیورسٹیز کی طرف سے تو پھر تو یہ بڑی ایک ہارڈ اینڈ فاسٹ بات ہونی چاہیے اور یہ طے پا جانا چاہیے کہ وہ تمام فیسیلیٹیشن یہ ادارے مہیا کریں اور وہ ایجوکیشن سسٹم جو ہے اس کے اندر پریکٹیکل سائڈ بھی جو ہے اس کو جو ہے ایڈ آن کر کے ایک پروفیشنل کیریئر پاتھ جو ہے اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے وہ ڈیولپ کیا جائے. جی سر آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ obviously with the passage of time جو ہے فی اسٹرکچر جو ہے وہ چینج ہوتا جا رہا ہے لیکن اگر ہم دیکھیں تو with the passage of time کوالٹی آف ایجوکیشن بھی ایک نیکسٹ لیول پہ اپ گریڈ ہوتی جا رہی ہے. ڈفرینٹ یونیورسٹیز ہماری اپنی یونیورسٹی کے اندر ملٹیپل MOUs سائن کیے گئے انڈر دا سپرویژن آف اور ریسپیکٹڈ پروفیسر ڈاکٹر تیمور الحسن کی سپرویژن میں جو ہے ہم نے ملٹیپل MOUs سائن کیے ہیں ود انٹرنیشنل یونیورسٹیز اور جو ہے جس میں اسٹوڈینٹس کے لیے ایکسچینج پروگرام بھی جو ہے آفر کیے گئے ہیں. سو یہ بیسیکلی وین دے آر ہیونگ سیمینار سیشنز ود فارن ٹیچرز تو بیسیکلی اسٹوڈینٹ سے کوئی چارج نہیں کیا جا رہا ہے اور اگر کوئی انڈسٹری میں وزٹ ہو رہا ہے ان کو پریکٹیکلی کسی گیسٹ پرسن کو بلا کے ہم لوگ سینئر پرسن کو فرام میڈیا ڈپارٹمنٹ میڈیا انڈسٹری سے بلوا کے اگر کوئی ان سے ٹریننگ دلوائی جا رہی ہے سیشن کروائے جا رہے ہیں تو یونیورسٹیز برنگ آل کائنڈ آف دیز ایکسپینسز. تو یہی ریزن ہے کہ ہمارے جو اپنے انسٹیٹیوٹ کے کچھ بچے ہیں دے آر ریئلی ورکنگ in a good highly reputed organizations ایک بڑا خوش آئند پہلو ہے آپ نے جس کے اوپر جو آپ نے
آگے موو آن کر رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے کہ فی اسٹرکچر کے بارے میں obviously فورن کنٹریز میں بھی اگر ہم لوگ دیکھیں اسٹوڈینٹس دے آر پیئنگ کوائٹ بگ اماؤنٹ آف منی, ان کے اپنے بھی جو نیٹو لوگ ہیں. تو کچھ یونیورسٹیز دے آر ریئلی گیونگ اسکالرشپس, جو بچے اچھے مارکس لے رہے ہیں ان کی فیس ویو آف کی جا رہی ہے ان کی پرفارمنس کی بیس کے اوپر. تو اس کے علاوہ اور بھی ملٹیپل اس طرح کی جو ہے ایکٹیویٹیز کے ذریعے بچوں کو جو ہے HEC پراپر فنڈنگ دے رہی ہے ان کے گریڈس کے بیس کے اوپر. تو اکارڈنگ ٹو آور کنٹریز اکانومیکل کنڈیشن جتنی مطلب کہ پرووائڈ کی جا سکتی ہیں تمام ادارے اس حساب تک دے رہے ہیں. ایون دو کہ میڈیکل سیکٹر کو بھی اگر ہم لوگ دیکھیں تو ایوری ون از لائک helping as much as they could their own. میم یہاں پہ ایک سوال ہے جو بڑا امپورٹنٹ اینڈ پرٹیننٹ ٹو آف کورس ہماری جو پرائیویٹ سیکٹر کی جو یونیورسٹیز ہیں اور کالجز ہیں اس حوالے سے ایک ایسا رجحان پایا جاتا ہے, ایک ایسا ایک عمومی تاثر ہمیں ملتا ہے کہ شاید جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کیونکہ ایک بہت ہیفٹی اماؤنٹ پے کرتے ہیں اور اس ہیفٹی اماؤنٹ کے پے کرنے کے بعد ان کو جو ریزلٹس ہیں وہ ان کی میرے خیال ہے ان کی منشا کے مطابق دینا, وہ ان یونیورسٹیز کا جو ہے غالباً ایک ایسا تاثر ہے کہ وہ ان کا وہ لازم ٹھہرتا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں اس میں کس حد تک صداقت ہے, یا ایز اے کلائنٹ یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس کو لیا جاتا ہے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں کوئی ایسی بات ہے, حقیقت ہے؟ ویل اگر ہم تمام پرائیویٹ اداروں کے بارے میں بات کریں تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس طرح جو ہے اسٹوڈینٹس کی ول یا ان کی ڈیمانڈ کے مطابق جو ہے ہم لوگ جو ہے اسٹوڈینٹس کو گریڈ دیتے ہیں. obviously اکارڈنگ ٹو دیئر جتنی ان میں کوالٹی اچھا کنٹینٹ لکھا ہے, جتنے وہ مارکس ڈیزرو کر رہے ہیں دے ول گیٹ دیٹ. اور یہی ریزن ہے کچھ بچے جو ہے وہ ڈراپ آؤٹ بھی ہو جاتے ہیں, withdraw بھی ہو جاتے ہیں, اینڈ دے آر گیٹنگ سم اسٹوڈینٹس آر گیٹنگ F grades آلسو. تو 100% تو ریشو کسی بھی پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ کی ابھی تک نہیں ملی جہاں پہ جو ہے کسی بھی اسٹوڈینٹ مطلب کہ بیچ میں سے 100% جو ہے وہ کلیئر ہوئی ہو. obviously some students they are performing good, some are doing bad. تو یہ چیزیں جو ہے آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس طرح کی چیزیں پریکٹسز میں بالکل ٹھیک. ایک تاثر تھا وہ میں نے جیسے آپ سے ذکر کیا کہ وہ کچھ ایسا سسٹم میرا خیال ہے کہ شاید اس کا ایک ظاہری طور پہ ایک ایسا فیس ڈیولپ ہو گیا کیونکہ اتنی بڑی بڑی یونیورسٹیز اور اتنے بڑے بڑے جو نام ہیں ان کے ساتھ ریلیٹڈ جو جتنی بھی ڈگریز ہیں ان کے اوپر جو آنے والا اخراجات ہیں اسٹوڈنٹس کے جو پیرنٹس یا ان کے جو لواحقین اٹھاتے ہیں اس کے مطابق میرا خیال ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ شاید ان کو ناراض کرنا ایسے ہوگا کہ شاید وہ یونیورسٹی اب جو آپ کے اسٹوڈنٹس آ رہے ہوتے ہیں ان کی تعداد میں شاید کمی واقع ہو. تو اس حوالے سے آپ نے جیسے کہ کہا کہ شاید بہت کم ایسا یا بہت نہ ہونے والی بات ہے, ہم مان لیتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو یونیورسٹیز میں جو کوالٹی جس کی آپ نے ذکر کیا پریڈومننٹلی جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں چاہے وہ پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر ہو, اگر ہم انٹرنیشنل رینکنگ کی بات کریں تو یونیورسٹیز میں پاکستان کی یونیورسٹیز جو ہیں انٹرنیشنلی رینکڈ یونیورسٹیز میں میرا خیال ہے ان کا نمبر جو ہے وہ کافی ہائر سائڈ پہ, اور انفیکٹ ان کی پرفارمنس جو ہے ظاہر ہے وہ ریسرچ کے اوپر بیس کرتی ہے. یونیورسٹیز بیسڈ آن اس کی جو رینکنگ ہے وہ ریسرچ کتنی ریسرچ کی گئی کسی ایک خاص فیکلٹی کے حوالے سے, اس کے حوالے سے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ پرفارمنس جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈس کے مطابق پاکستان کی یونیورسٹیز کی ہے, آپ سمجھتی ہیں کہ یہ حقیقت ہے؟ obviously یہی ریزن ہے کہ کافی زیادہ کچھ ہمارے ٹیلنٹڈ جو ہے اگر آپ دیکھیں اسکالرس جو ہیں دے آر ریئلی entering into international platform اور وہاں پہ جا کے اپنی ریسرچز اپنی فائنڈنگس کو جو ہے وہ پریزنٹ کر رہے ہیں اور ان کے کام کو اکنالج کیا جاتا ہے. اگر ہم فار ایگزامپل کمپیریزن دیکھیں ڈیولپڈ اور انڈر ڈیولپڈ کنٹریز کی یونیورسٹیز کے, تو میجر جو ہم لوگوں کو ڈفرینس ایک سب سے بڑا نظر آتا ہے دیٹ از دا ریسورسز. کہ ڈیولپڈ کنٹری کے پاس دے ہیو lots of resources اور ہم انڈر ڈیولپڈ کنٹریز کے جتنے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس ہیں they are having limited resources. تو وہ اپنے limited resources کو یوز کرتے ہوئے کیسے جو ہے وہ چیزوں کو مینج کر رہے ہیں, how they are producing quality of work
جی تو یہ ایک بہت ایک امپورٹنٹ آپ سمجھے فیکٹر ہے بالکل کہ ٹھیک obviously اگر آپ دیکھیں انٹرنیشنل یونیورسٹیز کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو they are having like they are very economically strong in comparison to the underdeveloped country. بالکل ٹھیک بکس کو اگر ہم لوگ دیکھیں لیٹسٹ ان کے پاس ہیں اور they are available everywhere. لیکن اگر ہم انڈر ڈیولپڈ ریجن میں دیکھیں تو جسٹ بیکاز آف ڈالر پرائز ہر چیز جو ہے دے ہیو ٹو پرچیز ان ڈالر، وہ لیٹسٹ بک تک ایکسیس نہیں جی ہے بالکل ٹھیک ہے. ایچ ای سی تمام کی. ظاہر ہے تو تمام یہ چیزوں کا ساری جو ہے وہ دار و مدار ظاہر تو ہے ملک کی اکانومی پہ آتا ہے، اور ملک کی اکانومی ظاہر ہے وہ انڈیکیٹ کرتی ہے جو سچویشن ہے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے وہ خاصی بری ہے، اور جس کے اندر جو بیلنس آف پیمنٹ ہے وہ بھی نہیں ہے، اور پھر کسی قسم کی بھی فارن انویسٹمنٹ یا دیگر جو ذرائع ہوتے ہیں کسی بھی ریاست کے پاس ان تمام تر معاملات سے نمٹنے کے لیے اور معیشت کو جو ہے اس استحکام کی سطح تک لے جانے کے لیے وہ قدرے کم ہے. تھینک یو سو مچ میم فار یور ٹائم. ابھی ہمارے پروگرام میں ایک بریک کا وقت ہوتا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور ایک اور ٹاپک پہ بات کرتے ہیں. تب تک کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ملک کے تعلیمی نظام کی، اور ہمارے ساتھ ایک ماہر تعلیم موجود تھیں اقرا اقبال. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. بریک کے بعد ہم بات کریں گے کچھ ملکی سیاست کے حوالے سے، اور اس وقت جو سیاست میں گہما گہمی ہے، اس وقت کیا چل رہا ہے اور کیا معاملات جو ہیں کس نہج تک پہنچے. ابھی لیٹسٹ جو ہوا اس میں ون آف دا لیٹسٹ جس میں سلمان شہباز صاحب جو ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے صاحبزادے ہیں، ان کی لندن سے پاکستان واپسی جو ہے وہ ہوئی، اور اس سے پہلے ایک جو گراؤنڈ ڈیولپمنٹ ہوئی، جو گراؤنڈ بریکنگ کی گئی، اور اس کے بعد ایک بلڈ کیا گیا ایک ایسا سارا کا سارا سینیریو تاکہ یہ جو واپسی ہے، اس سے پہلے جس طرح ڈار صاحب بھی واپس آئے اور ان کی واپسی سے پہلے بھی ان کو انیویٹیبل قرار دیا گیا کہ جی ان کے آنے کے ساتھ بہت تبدیلی آئے گی اور مثبت تبدیلی آئے گی ملک کی معیشت کے حوالے سے، اور شاید وہ استحکام جس کے متلاشی ہیں وہ ہمیں مل جائے گا، وہ معیشت میں ہو چاہے وہ سیاست میں ہو. لیکن کوئی خاص نتائج ہمارے سامنے نہیں ہیں. اسی طرح سلمان شہباز صاحب کی واپسی ہوئی ہے، اور یہ واپسی کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ جوڑا جا رہا ہے جو بڑے میاں صاحب نواز شریف صاحب، ان کی واپسی کی جو ہے بھی بہت ساری جو ہے خبریں آ رہی ہیں، کچھ ایسی ڈیٹیلز آ رہی ہیں کہ شاید وہ گراؤنڈ ڈیولپ کی جا رہی ہے، اور بہت قریب وہ وقت ہے کہ جب وہ واپس آ جائیں گے، اور وہ پھر آ کر جو سیاسی طور پہ جو ان کا ایک رول ہے پی ایم ایل این کے حوالے سے، شاید وہ اپنے اس کراؤڈ کو چارج کریں گے، اپنے ووٹرز کو جو ہے وہ دوبارہ انگیج کریں گے، اور واپس ری گین کریں گے وہ تمام تر ان کی جو پارٹی کی جو ایک خاص جگہ ہے پنجاب کے حوالے سے بھی اور وفاق کے حوالے سے بھی. اس حوالے سے ہم اس پروگرام میں بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار وارث رضا صاحب. سر ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو. اچھا سر، جیسے بھی اب میں انٹرو میں بات کر رہا تھا کہ سلمان شہباز صاحب کی واپسی ہوئی ہے، اور اس حوالے سے کافی دلچسپ جو ہیں خبریں ہمارے پاس پہنچ رہی ہیں، جس میں خان صاحب جو ہے اور پی ٹی آئی کی جو دیگر لیڈرشپ ہے انہوں نے اس کو این آر او 2 کا جو ہے وہ ایک ایسا لقب دیا ہے جو القاب سے وہ بہت ڈفرینٹ القاب سے نوازتے ہیں، بہت ساری چیزوں میں بڑے مشہور ہیں. تو یہ این آر او 2 آپ کیا اس کو ہاؤ ڈو یو ایکچولی جسٹ ٹرائی ٹو ایکسپلین اف یو کین. تو یہ این آر او اور پھر این آر او 2 یہ کیا کس طرف ان کا اشارہ ہے؟ ہاں نہیں، ظاہر ہے کہ اشارہ ان کا نواز شریف اور پوری شریف فیملی ہی کی طرف ہے، لیکن میرا اس سے پہلے سوال یہ ہے کہ بی آر ٹی اور معلم جبہ جو این آر او یا دو ایمنیسٹی جو 2019 اور 2021 میں دی گئیں جی یعنی عمران خان کی جانب سے، تو اس کو کیا نیشنل ریکنسیلیشن کہا جائے یا نہیں کہا جائے، یہ ایک بہت بنیادی سوال ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ دیکھیے
میں آپ کی اس رائے سے تھوڑا سا ڈفر کروں گا کہ نواز شریف کا یہاں پر آنے کا جو امکانات ہیں اس میں جو ہے وہ ری بلڈنگ آف دیئر پارٹی اور دیئر جو ہے ووٹرس ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ شفٹنگ کا معاملہ ہے. یہ اصل میں اپنی لیگیسی کی شفٹنگ کا معاملہ ہے. اس وقت شریف فیملی جو ہے شہباز ہوں یا نواز ہوں ان کے لیے پارٹی کی ری بلڈنگ سے اہم جو ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک اہم بات ہے لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ جو لیگیسی ہے وہ شفٹ کیسے کی جائے اور کس بنیاد پر کی جائے. تو نواز کی شفٹنگ تو لیگیسی کی ہو گئی ہے مریم کے حوالے سے, لیکن اب شہباز جو بچے ہیں ان کی شفٹنگ جو کا معاملہ جو ہے نا وہ مجھے جو آج کے جو سینیور سے لگتا ہے جس کو NRO2 کا وہ نام دے رہے ہیں یعنی ہمارے عمران خان صاحب, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بیسیکلی حمزہ کے سے زیادہ سلیمان کو جو ہے نا لیگیسی کا جو ہے نا یعنی اپنی لیگیسی کو دینا ہے. ٹھیک ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ حمزہ شہباز جو ہیں ان کی کارکردگی کیا اس قابل نہیں سمجھتے شہباز شریف صاحب کہ وہ لیگیسی کو جو ہے وہ ہولڈ کر سکیں اور مسلم لیگ نون کی جو لیگیسی ہے یا ان کی جو لیڈرشپ کی لیگیسی ہے وہ اپ ہولڈ کر سکیں؟ تو کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ شفٹ کر رہے ہیں, وہ اس لیگیسی کا پیراڈائم شفٹ کر رہے ہیں؟ میں بالکل اس کو اس طریقے سے سمجھتا ہوں کہ لیگیسی کا پیراڈائم جب شفٹ ہوتا ہے نا تو وہ اس کے جو حوالے ہوتے ہیں یا جو کہ اس کے ریفرنسز ہوتے ہیں پوری دنیا میں دیکھ لیں, جیسے بندرا نائکے کا لیگیسی کا پیراڈائم ہے, اندرا گاندھی کی لیگیسی کا پیراڈائم ہے, یا گولڈا میئر کی اسرائیل کی بات کروں تو گولڈا میئر کی پیراڈائم کا اس جو شفٹنگ ہے, یا جارج بش کی شفٹنگ کا جو پیراڈائم ہے, تو یہ پیراڈائم کی جو شفٹنگ ہے یہ ہمارے ہاں اس کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی جو کہ سیاسی طور سے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے. کیونکہ شفٹنگ کا لیگیسی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی گرپ جو ہے سیاسی گرپ جو ہے وہ لوز نہیں کرنا چاہتے. جو بھی لیگیسی ہوتی ہے وہ اپنے سیاسی گرپ کو لوز نہیں کرنا چاہتی, لہذا وہ پک اینڈ چوز. یعنی مثال کے طور پر میں اس کی ایک جاتے جاتے ایک مثال دیتا ہوں کہ جیسے کہ پیپلز پارٹی نے پیراڈائم اپنی شفٹنگ جو لیگیسی کی ہے وہ بلاول کو کی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلاول سے زیادہ آصفہ جو ہے وہ زیادہ اہم ہے میرے نقطہ نظر سے. اچھا, یعنی بلاول جو ہے انفٹ ہے, آصفہ بہت زیادہ فٹ ہے. تو یہ لیکن اس میں نواز شریف جو ہے نا وہ زیادہ ذہین ثابت ہوئے کہ انہوں نے اپنی پیراڈائم جو شفٹ کی ہے لیگیسی کی وہ مریم کو کی ہے. اور اب جا کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سلیمان کی جو تربیت 2-3 سال میں جو کہ جلا وطنی کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں اس کی جو تربیت نواز شریف نے کی ہے تو اس لیگیسی کو لے کر جو آج جو گفتگو کی ہے جو سلمان کی اگر آپ گفتگو دیکھیں تو چونکہ سلمان کی جو بیس ہے وہ کمرشل بیس ہے, مارکیٹنگ بیس ہے, کاروباری بیس ہے, ٹھیک ہے. لیکن آج جو اس کی جو گفتگو ہے وہ پوری ایک باقاعدہ میچور جو ہے وہ پولیٹیکل بیس ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لیگیسی جو ہے یہ بڑی اہم ہے. اس میں NRO2 اور NRO1 کا معاملہ نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ جو عمران خان سمجھ کے نہیں دے رہے کہ یہ لیگیسی شفٹنگ کا معاملہ ہے, یہ NRO2 اور NRO1 یا NRO3 کا معاملہ نہیں ہے. تو سر یہ پھر آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو خان صاحب کا جو اشارہ ہے NRO2 اور اس سے پہلے وہ غالباً NRO کی بھی بات کرتے رہے ہیں اور کہتے رہے ہیں کہ جی کیسے وہ ملک سے چلے گئے
نواز شریف اور ان کے تمام تر جو ساتھی ہیں، حالانکہ ان کی ہی گورنمنٹ نے باقاعدہ ان کو جو ہے باہر جانے کے لیے فیسیلیٹیٹ کیا، اور وہ چاہے علاج کی غرض سے گئے تو انہوں نے ہی بھیجا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو NRO-2 ہے، اس کے حوالے سے کیا خان صاحب کی کیا اس وقت ڈائریکشن کس طرف ہے، اور وہ کس طرف پریشر بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ ایک پریشر گروپ مجھے بنتا نظر آ رہا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں اس کو رسپونڈ کیجئے گا پلیز. نہیں، بالکل بالکل ٹھیک سوال کیا آپ نے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان جن صاحب کا نام ہے جو ہمارے ہاں پولیٹیکل سینیرے میں آئے ہیں، جی وہ بنیادی طور سے یہ جتنا بھی پریشر ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کو شفٹ کرنا چاہتے ہیں. جی ان کا مسئلہ نہ نواز شریف ہے، نہ شہباز شریف ہے، نہ ہی آصف زرداری. ان کا بنیادی مسئلہ جو ہے وہ ان کی جو پیراڈائم ہے وہ ہے حمید گل کی پیراڈائم. اور حمید گل کی پیراڈائم جو ہے وہ پریشر ٹیکٹس کی پیراڈائم ہے. اور پریشر ٹیکٹس کی پیراڈائم کے ہی حوالے سے یہ سارے طالبان کا جو مینوفیکچرنگ ہوئی ہے جو حمید گل نے کی ہے، وہ ساری وہ یعنی جس کو کہنا چاہیے نا کہ بلیک میلنگ کی پیراڈائم ہے. تو بلیک میلنگ کی پیراڈائم کا جو فرد ہوتا ہے وہ پولیٹیکل نہیں ہوتا بلکہ بلیک میلر ہوتا ہے. آپ نے سر جنرل حمید گل صاحب مرحوم کا نام لیا اور ان کی پیراڈائم کے حوالے سے بات کی. غالباً عمران خان صاحب کی بھی جو ٹریننگ ہے اس میں حمید گل صاحب کا کافی کردار رہا ہے. بنیادی کردار ہے، کلیدی کردار ہے، کلیدی کردار ہے. جی کیونکہ اصل میں یہ پیراڈائم جو ہے نا وہ حمید گل کی نہیں ہے بلکہ ضیاء الحق کی پیراڈائم ہے. جی جس کو حمید گل نے جو ہے نا آگے لیگیسی کے طور پر جو ہے نا ایڈاپٹ کیا. صحیح. اور اس ایڈاپٹیشن کا جو ہے وہ نتیجہ جو ہے نا ایک بچہ پیدا کیا جس کا نام عمران خان ہے. سوری ٹو سے. اچھا بہتر. خان صاحب نے ابھی جو لیٹسٹ اپنا خطاب کیا اس میں بھی انہوں نے بات کی اور انہوں نے ریفرنسز دیے، انہوں نے بات کی. اس سے پہلے انہوں نے ایک اور پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کی سپریم کورٹ کی طرف. ایک انہوں نے خط لکھ کے اور کوشش کی کہ وہ انٹروین کیا جا سکے، کسی طرح معاملات کو اپنی طرف لے جایا جا سکے، اور وہ ہیروازم جو وہ چاہتے ہیں، وہ ہیرو بننا چاہتے ہیں، ان کو وہ ہیروازم مل جائے. انہوں نے وہ خط لکھا اور اس کے اس طرح کے مندرجات ہیں کہ انہوں نے وہ جو ابھی سو موٹو لیا ارشد شریف کے قتل کے اوپر ہماری سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے، اس کو بھی انہوں نے غالباً ایک پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے حوالے سے استعمال کیا. اور اب مزید اب دیکھتے ہیں کہ NRO-2 کی بات کرتے ہیں. اس سے پہلے وہ ایک لانگ مارچ، ایک پرانا قصہ ہے. تو خان صاحب کی جو سیاست ہے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اس میں کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی تو نظر نہیں آ رہی؟ وہ پرانا ایک قصیدہ ہے جو وہ کبھی ادھر سے اور کبھی ادھر سے پڑھتے ہیں. تو کیا آپ فیوچر دیکھتے ہیں آپ؟ کیونکہ ہمارا پروگرام بالکل اپنے ختام کو ہے تو کائنڈلی اس کو ذرا بریفلی آپ ذرا رسپونڈ کیجیے گا. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں اور آئی ایم ویری اپریشیٹڈ ٹو یو کہ آپ نے بہت اچھا انالیسس کیا ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو نا پریگمیٹک قسم کے جو ہے وہ عمران خان ہے، ٹھیک ہے نا. اور اچھا یہ جو ہمارے ہاں سندھی میں ایک مثال دی جاتی ہے اگ وٹھن کے سے مراد یہ ہے کہ پریڈکٹ کرنا، یعنی وہ تھرو کرنا، ایڈوانس کرنا. تو یہ ایڈوانس کرنے کی جو تھیوری ہے یہ بنیادی طور سے سیاست کی تھیوری نہیں ہوتی ہے. ایڈوانس کرنے کی تھیوری جو ہے وہ فوجی تھیوری ہے. اس کو کائنڈلی انڈرسٹینڈ کریں. میرے ناظرین اور سامعین، جو ناظرین ہیں دیکھنے والے، جو سامعین جو سننے والے، وہ درست کر لیں اپنے آپ کو کہ جو ایڈوانس کی تھیوری ہوتی ہے وہ پوری دنیا میں وہ فوج کی تھیوری ہوتی ہے. جی چارج کیا جاتا ہے اپنے مخالف کے اوپر، ڈیفینس نہیں کیا جائے. جی ٹھیک ہے نا. تو یہ جو افینس کرنے کی جو تھیوری ہے یہ عمران خان کو جو حمید گل کے جو لیگیسی ہے اس نے دی ہے. اور وہ افینس کرتے ہیں، وہ سیاست نہیں کرتے سر. غالباً وہ بھی جو افینس از دا بیسٹ ڈیفینس کی تھیوری کو جو ہے نا وہ میرے خیال سے صحیح گردانتے ہیں اور وہ اسی کا جو ہے وہ باقاعدہ مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. ہمارے پروگرام کا وقت بھی جو ہے اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے. ہم آپ کو پھر کسی اور پروگرام میں ضرور زحمت دیں گے. ناظرین ہمارے جو پروگرام ہے بہت جو ہے نا، اور آپ ماشاءاللہ
آپ جیسے ذہین لوگ جو ہے نا اللہ کرے کہ اور مزید ایسے پیدا ہوں اور Sir, thank you. ہماری صحافت کو جو ہے نا آگے کی طرف لے جائیں. تھینک یو سو مچ. وارث رضا صاحب ہمارے ساتھ تھے. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے. ہم نے کوشش کی کہ ہم دو مختلف پہلوؤں کے اوپر بات کریں. ملک کا تعلیمی نظام جو ہے وہ بھی کافی توجہ طلب ہے, اور ساتھ ہی ہماری جو سیاست کے اوپر اگر ہم بات کریں, جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, ہمیں لگتا ہے کہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, حالانکہ وہیں منجمد کھڑا ہے وہ سارا کا سارا